بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 120واں دن 30 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھنے لگیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہے گویا کہ ودا پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، لہذا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ ماننے والے احکامات لائے ہیں۔ اور بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں: نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قلعہ فتح ہونا۔ جنگ خیبر کے دن چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی: یا اللہ، تو ان کی حالت سے واقف ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میرے پاس ہے کہ میں ان کو دوں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے خیبر کا ایسا قلعہ فتح کر دے جو سب قلعوں میں مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ فراوانی رکھتا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے صعب بن معاذ کا قلعہ فتح کر دیا جو خیبر کے سب قلعوں میں مالدار تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے: تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ خلاصہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نظر بد سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نظر لگنے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک فیہ ولا تضرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے بچا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے: جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے: انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے، اور وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔